باب غزوۃ الہند اصابتان، دو لشکر احرزہم اللہ من النار، جنہیں رب نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے، اصابت تغزو الہند، ان میں سے ایک لشکر وہ ہے جو غزوہ ہند کرے گا۔ میرے پاس بہت سی حدیثیں ہیں غزوہ ہند کی جن کے جدا جدا حوالہ جات ہیں۔ تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ تم اپنا عزہ لیے پھرو، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ یہ سرکار نے کہلوایا صحابہ سے کہ یہ جو عزے لیے پھرتے ہیں، آج مودی کو ہم یہ کہیں تو ہمارا حق ہے، کیوں کسی کو درد ہوتا ہے؟ یہ نظریہ ہے، قرآن ہے، اس لیے تو پاکستان بنا ہے۔ پاکستان کیا ہندو کے لیے بنا ہے؟ نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پھر صرف یہودی نہیں، مطلقاً کافر کا بھی ہے۔ یہودی نہیں، دست بولے گا، مودی چھپا ہوا ہے پیچھے۔ بیت المدراس یہود کے مرکز میں سرکار انہیں یہ بتانے گئے، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ساری زمین اللہ کی ہے اور ساری زمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حدیث تو سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ وائٹ ہاؤس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ہاؤس بیت ہے نا، وائٹ ابیض ہے نا، تو سرکار کی حدیث میں ہے تحتہون البیت الابیض، تم بیت ابیض وائٹ ہاؤس کو پتہ کرو۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ الذی امرنا بالایمان والاسلام والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانام وعلى آلہ وأصحابہ اللیالی والأیام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللآخرۃ خیر لک من الأولی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق رحيم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ، حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر غزوہ ہند کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک علمی، ایمانی، روحانی
کانفرنس ہے جس میں تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی خصوصی تعلیمات کے ایک پہلو کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے سرزمین ہند کے عظیم ولی عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری قدس سر العزیز کے عرس مقدس کی مناسبت سے انہیں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ بر صغیر میں گلشن توحید کی بہاروں میں سے ایک بہار کا نام حضرت خواجہ غریب نواز ہے۔ پرتھوی راج کا بستر گول کروانے میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ غزوہ ہند تحریک کے وہ ایک سالار تھے۔ فکر و نظر سے انہوں نے ایوان ہند کے اندر روشنی کی اور فقر غیور اور غیرت مند تصوف کا پرچم انہوں نے بلند کیا۔ ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ جو آگے مختلف مراحل سے چلتے چلتے جس نے پاکستان کی شکل اختیار کی اور جس کی روشنی میں غزوہ ہند کی برکت سے ایک نیا پاکستان ہند کی سرزمین پر مارز وجود میں انشاءاللہ آئے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز قدس سر العزیز کے مرقد پرنور پر رب ذوالجلال کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کی پرنور خدمات کو رب ذوالجلال مزید برکتیں عطا فرمائے اور ایسے عظیم اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی بر صغیر پاک و ہند کے ان آفاق کے اندر مزید ان کے فیض سے خوشبو اسلام تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ ہند کا لفظ ہمارے معاشرے میں کبھی نہ کبھی سنائی دیتا رہتا ہے اور اس سلسلے میں لوگوں میں ایک جستجو تھی کہ کیا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں، کسی حدیث میں ذکر بھی ہے یا نہیں، یا کوئی صحیح حدیث یا کتنی احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سارے حضرات تحریک صراط مستقیم کی جو علمی کاوشیں ہیں فہم دین اور اقامت دین کی صورت میں اور دیگر پروگراموں میں اس کو جانتے ہیں، تو اس لیے اس موضوع پر ہم نے ضروری سمجھا کہ قرآن و سنت کے جو احکام ہیں انہیں پیش کیا جائے، اور یہ تمام اہل اسلام کے سمجھنے والا موضوع، بالخصوص جو اسلامیان پاکستان ہیں اور جو اسلامیان ہند ہیں، بھارت میں جو رہنے والے مسلمان ہیں، ان کا بھی اتنا ہی موضوع ہے جتنا ہمارے لیے موضوع کہ دل محبوب حجازی بستائیں، زین سبب با یک دیگر پیوستائیں، اور بالخصوص اس وقت کی افواج میں سے نظریہ قرآن کی سلطنت کی فوج، کیونکہ قرآن کے نظریے پر پاکستان مارز وجود میں آیا ہے مدینہ منورہ کی سٹیٹ کے بعد، اس ملک کی افواج کے ہر شیر جوان کے لیے غزوہ ہند کی تشریحات کو سننا اور اس سے اپنے جذبوں کو تقویت دینا نہایت ضروری ہے۔ چونکہ کسی پروگرام کے انتظامات ایک جدا موضوع ہے، تو ویسے تو چاہیے تھا کہ مینار پاکستان پر ہم غزوہ ہند کانفرنس کا انعقاد کر کے یہ سارے حوالے پیش کرتے اور ٹائم بھی لمبا ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس سلسلے میں ہمارے آج کے اس پرنور پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ حقائق سامنے آئیں گے، اور باقی پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو کسی بہت بڑی گراؤنڈ کے اندر پھر غزوہ ہند کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ ابھی جتنی کتابیں میرے سامنے ہیں یہ ویسے نہیں رکھی ہوں، ان سب میں حوالے لگائے ہوئے ہیں غزوہ ہند کے حوالے، اور یہ رات 3 بجے جب ایک جلسے سے فارغ ہو کے میں دے رہا تھا، صبح ساری کتابیں نہیں لا سکا، اگرچہ پیش تو یہ بھی ساری نہیں ہو سکے گی، لیکن بہت سی کتابیں ابھی چھوڑ آیا ہوں، اور اس وقت ٹائم چونکہ آگے عصر کا ہو جانا ہے، اسے پہلے جمعے کے ٹائم کوشش کریں گے کہ اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ ہم اس گفتگو کو اس شوق سے سنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس جگہ
کا نام ہماری روحوں کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ آیا اور آپ نے ادھر دھیان فرمایا، نظر کرم فرمائی اور نظر کرم فرما کے پھر بشارتیں عطا فرمائیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محققین نے اسی آیت میں غزوہ ہند کو بھی شمار کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بعد والی گھڑی اللہ تجھے پہلے سے بھی زیادہ عروج عطا فرمائے گا، اور اسی وہ عروج مسلسل جاری رہے گا، اور اسی عروج میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ رب ذوالجلال جو کچھ آپ کو دیتا جائے گا دیتا جائے گا دیتا جائے گا، اور آپ راضی مزید جو پہلے ہی راضی ہے ہوتے جائیں گے۔ تو ان تحفوں میں ایک تحفہ سرزمین ہند چپے چپے پر اسلام کا جھنڈا لہرا جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے وہ آپ کی، اور میں وہ کہتا رہتا ہوں 10,000، لیکن اب وہ مزید سامنے آئیں کہ 10,000 سے بھی زائد مستقبل کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی، اور ان میں ایک ہند کا ہے، اور یہ بھی ہماری کہ ہم ایسا عقیدہ رکھتے کہ جس سے یہ احادیث بیان کرتے ہمیں خوشی بھی ہوتی، ہم وہ نہیں کہ کہیں انہیں تو کل کی خبر نہیں تھی معاذ اللہ، جو کہتے یہ ہو اور پھر غزوہ ہند کے لحاظ سے کوئی سرکار سے ثابت کرنا چاہے تو ان کا مسلک انکار کرتا ہے کہ جنہیں کل کی خبر نہ ہو وہ پھر 15ویں صدی کے غزوات کی خبر کس طرح کی، یا قیامت تک یہ ہند عرب سے دور علاقے پر ان کی نظر کیسے پہنچ۔ لیکن ہم وہ ہیں کہ سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں میرے آقا جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اس سلسلہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی غزوہ ہند کی حدیث سے پہلے کہ یہ سرکار کا سبجیکٹ تھا اور آج بھی نظروں میں ہے، کہ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل زوال الارض، یہ مسند امام احمد میں حدیث نمبر 22,754 ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 456 ہے، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے آقا علیہ السلام پر انعامات ہیں کہ کبھی اپنی ذات دکھاتا ہے اور کبھی اپنی کائنات دکھاتا ہے، تو یہ ساری سرکار کی شانیں ہیں، اور پھر جس آنکھ نے رب کی ذات کو دیکھ لیا ہو پھر کائنات تو اس کی تمہید میں آ جاتی ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے زوال الارض، دوسری جگہ ہے طوال الارض، میرے لیے زمین۔ اگلے جو الفاظ ہیں فرعیت، میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ جو سمیٹنے والی بات ہے، سمیٹنا لپیٹنا دو طرح کا ہوتا ہے، مثلا صف آپ لپیٹتے جائیں تو اب تو جو چیز صف مٹی جائے گی وہ پھیلی ہوتی تو ساری صف نظر آتی، تو یہاں مقصد سرکار کو مشاہدہ کرانا ہے، زمین کے ہر چپے کا مستقل مشاہدہ، اگرچہ سرکار کی نگاہ سے تو وہ شیدہ ویسے بھی نہیں، لیکن یہ خاص معائنہ آبزرویشن روئے زمین کہ جس چپے پہ بھی کوئی عاشق نماز پڑھے گا، روزہ رکھ کے بیٹھے گا، اس کا گھر ہوگا، اسے یہ لذت ملے کہ میری کٹیا پر بھی نظر سرکار کی پڑی تھی پہلے۔ تو اس کا مطلب وہ ہے ریڈیوس کرنا، یعنی لپیٹنا نہیں نیچے اوپر، بلکہ پھیلی ہوئی چیز کو سمیٹتے سمیٹتے چھوٹا کرتے جانا، اور اس میں یعنی اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ساری زمین اٹھا کے سمیٹ کے میرے ہاتھ پہ یوں رکھ دی جیسے رائی کا دانہ ہو، تو سمیٹنے والی ذات رب کی ہو تو کتنا سمیٹ سکتی ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، اور دیکھنے والی ذات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور دکھانے والا رب ذوالجلال ہو، تو سرکار فرماتے ہیں فرعی مشارقہا ومغاربہا، میں نے
جب رب نے زمین کو سمیٹا تو میں نے زمین کے مشارق بھی دیکھ لیے، مغارب بھی دیکھ لیے، مشرق اور مغرب، مشارق اور مغارب۔ ویسے ہم تو یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ایک مشرق ہوتا ہے اور ایک مغرب ہوتا ہے، تو چونکہ گرمیوں سردیوں میں مختلف موسموں میں سورج کے غروب اور طلوع کی جگہ تھوڑی تھوڑی بدلتی رہتی ہے، تو ہر جگہ سے طلوع کے لحاظ سے ایک علیحدہ مشرق ہے اور ہر جگہ غروب کے لحاظ سے ایک علیحدہ مغرب ہے۔ اسی واسطے رب المشارق والمغارب، اللہ کا فرمان یا رب المشرقین والمغربین وہ جو ہے، تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ میں نے کس انداز میں ساری زمین کو دیکھا کہ زمین ایک تو ویسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح اس نگاہ کے نیچے ہے، اور یہ جو خاص مشاہدہ ہے کہ جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل آج ویڈیو میں کوئی چیز ٹی وی کی سکرین پر دکھانا شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ پھیلتی جاتی ہے یا سمٹتی جاتی ہے۔ اب سورج کا مشرق اور مغرب ہر گھڑی بدلتا رہتا ہے، کس طرح کہ کہیں اب غروب ہو رہا ہے اور کہیں اب طلوع ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹے میں مسلسل یہ اس کی حالت بنتی رہتی ہے۔ اس طرح سورج جس وقت ان کا راؤنڈ پورا کرتا ہے تو ہر چپے سے گزر چکا ہوتا، تو سرکار فرماتے ہیں کوئی ایک مشرق و مغرب نہیں، رب نے تو مجھے اس زمین کے ہر چپے کا دیدار کرایا، یعنی اس کو شرف مجھ سے بخشا گیا کہ میں نے ساری زمین کو دیکھا۔ فرأیت مشارقها ومغاربها۔ اب اس دیکھنے کا کوئی مقصد بھی تھا، اور وہ ہزاروں مقصد ہیں، سرکار نے ذکر بھی کر دی۔ فرمایا میں نے جو مشرق و مغرب دیکھے تو اے میرے غلاموں میں تمہیں بتا رہا ہوں میں نے کیا دیکھا، تاکہ سننے والے اگلوں کو پہنچائیں۔ فرمایا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا۔ فرمایا میں آج تجھے خبر دے رہا ہوں کہ میری امت کا ملک وہاں تک پہنچے گا جہاں زمین کا آخری کنارہ ہے۔ یعنی یہ تعلیمات نبوی میں ہے، یعنی فتوحات۔ فرمایا یہ جو دیکھا تو صرف یہ نہیں دیکھنا تھا کہ سمندر کتنے ہیں، خشکی کتنی ہے، شہر کتنے بنیں گے، کیا صورتحال ہوگی۔ فرمایا جو کچھ اب تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونا تھا وہ سب کچھ اس میں نے یہ بھی دیکھا کہ میری امت کے فاتحین بڑھتے 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 مشرق کی طرف بھی بڑھے ہیں، مغرب کی طرف بھی بڑھے ہیں، چلتے چلتے بالآخر مشرق کی بھی آخری حد آ گئی ہے، مغرب کی بھی آخری حد آ گئی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میری امت جو ہے وہ پوری کائنات کے چپے چپے کی بالآخر حکمران بن جائے گی۔ ملک کا لفظ ہے، ملک اور ملک میں بڑا فرق ہے۔ اب جس کا گھر ہے پاکستان میں اس کا اس گھر پر ملک ہے، مگر ملک کسی اور کا ہے، حکومت اور اقتدار وہ ہے ملک۔ تو ملک سے بڑا ملک ہوتا ہے، یعنی ملک والے کو ہو سکتا ہے وہ کنٹرول والا کے گرفتار کر کے خود اب اس جگہ پہ بیٹھ جائے آ کے، تو ملک والے کا ملک کدھر گیا؟ ملک بالآخر مغلوب بھی ہو سکتا ہے، اور ملک جو ہے یہ غالب ہوتا ہے۔ ملک تو فرمایا صرف ملک کی بات نہیں، میری امت کا ملک پوری روئے زمین پر، میں اپنی امت کے ملک کی خبر دے رہا ہوں۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ نوازی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي، میری امت کا ملک۔ اور ساتھ بخاری میں 4 جگہ وہ حدیث شریف ہے کہ جس میں یہ واضح کر دیا کہ یہ جب میری امت کے مجاہد اور غازی فتح کریں گے تو یہ نہیں کہ کوئی غصب کر رہے ہیں، فرمایا اپنا قبضہ واپس، انہیں کوئی غاصب نہ کہے، انہیں کوئی ظالم نہ کہے۔ کیوں؟ بیت المدراس یہود کے مرکز میں سرکار انہیں یہ بتانے گئے، 4 جگہ بخاری میں حدیث شریف ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ، ساری زمین اللہ کی ہے اور ساری زمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم نہیں رہنے دیں گے تمہارے پاس زمین، ہماری اپنی ہے، تم قبضہ گروپ ہو،
اور تمہیں ملے گی تب جب میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو، میرا کلمہ پڑھ لو، تو پھر تمہیں بھی وراثت مل جائے گی۔ اور اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے، مسلم نہیں بنو گے، مومن نہیں بنو گے، تو پھر مزارع بن کے تو رہ سکو گے، لیکن مالک بن کے نہیں رہ سکو گے، کیونکہ زمین تمہارے باپ دادا کی نہیں، زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ صحیح بخاری میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور کتنا وسیع ویژن ہے کہ میرے ماننے والے یہ نہ سمجھے کہ اسلام کی زمین یہ مسجد کی 2 کنالیں ہیں، یا اسلام کی زمین مدرسہ کے 4 مرلے ہے، نہیں، پوری زمین بنائی رب نے ہے تو میری خاطر بنائی ہے۔ اسی لیے تو یہ مفہوم اس سے نکل رہا ہے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا۔ اقبال کہتا ہے چشم ہستی صفت دیدائے آما ہوتی، دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ تو ایک چیز بیک وقت 2 ذاتوں کی ہو تو مشترک ہی ہو سکتی ہے۔ بیک وقت ایک کنال 2 حضرات کی ہے، 1 ایکڑ 2 زوات کا ہے، یا یہ ہوگا کہ دونوں کی 4 کنالیں ہیں، یا یہ ہوگا کہ ایک کی 2 ہے دوسرے کی 6 ہے، یا کوئی اس طرح کی صورتحال ضرور ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت 8 کی 8 ایک کی بھی ہو اور 8 کی 8 دوسرے کی بھی ہو، وہی 8، کیونکہ ملک میں تعدد نہیں ہو سکتا، جو ایک کا ہے وہ دوسرے کا نہیں، جو دوسرے کا ہے وہ ایک کا نہیں۔ لیکن قربان جائیں یہاں فرمایا ساری زمین بیک وقت خدا کی بھی ہے اور مصطفیٰ کی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اب یہاں نظریہ توحید ہمارا چلے گا۔ دوسرے جنہیں قدم قدم پہ شرک فوبیا ہے، تو سرکار کی حدیث کہہ رہی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ۔ یہ کہتے ہیں ایک چیز تم کیسے جب اللہ کی ہے تو اور کسی کی مانو گے تو شرک ہو جائے گا۔ تو سرکار فرما رہے ہیں ساری زمین بیک وقت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو بریلی شریف سے میرے امام کی آواز آئی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب اس پر ہی بیک وقت دونوں ذاتوں کی ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی، ورنہ پھر آدھی آدھی ہو کہ عرب کی سرکار کی ہو، عجم کی اللہ کی ہو، یا عجم کی سرکار کی ہو، عرب کی اللہ کی ہو، یا کوئی افریقہ کسی کا ہو، ایشیا کسی کا ہو۔ سرکار فرماتے نہیں، بیک وقت ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پھر ان کے ماننے والوں کا یہ تحفہ ہے۔ دوسرے قابض ہیں، قبضہ گروپ ہے، اور جب مالک اپنی واپس لیں گے تو یہ ظلم نہیں، یہ تو قبضہ چھڑایا جا رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلہ میں دوسری حدیث جو موجم اوسط میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اورد علیہ ما ہوا مفتوح لامتی بعدی، فرمایا میرے سامنے رب نے رکھ دیا کہ میری امت نے میرے وصال کے بعد جو جو فتوحات کرنی ہیں۔ اوردا عرض ہوتا ہے پیش کرنا، اس معرض ایگزیبیشن کو، نمائش کو کہتے ہیں، یا معرض شو کیس کو کہتے ہیں، جس میں کوئی چیز دکھانے کے لیے رکھی گئی ہو۔ اوردا مجھ پر پیش کی گئی کیا چیز؟ علیہ ما ہوا مفتوح، 1-2 صدیوں میں جو فتح ہونا ہے نہیں، فرمایا قیامت تک جو فتح ہونا ہے، وہ جو کچھ فتح ہونا ہے وہ سب کچھ مجھے دکھایا گیا، اور دکھانے کے ساتھ لامتی بعدی، یعنی میرے ہوتے ہوئے جو فتوحات ہیں ظاہری آیات میں وہ تو اور ہیں، یہ جو دکھایا گیا جو میرے وصال کے بعد امت نے کام کرنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب مجاہد بڑھ رہے ہوں گے آگے تو یہ نہ سمجھے کہ ان کے آقا انہیں دیکھ نہیں رہے، جب ان کے قدموں کی نچلی زمین میں نے دیکھی ہے تو مجاہد کو میں نے پھر کیسے نہیں دیکھا۔ اس واسطے وہ مجاہد جو دجال کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اس امت کے لڑیں گے، سرکار نے فرمایا انی لأعرف اسماءہم، میرے سامنے ان کے ناموں کی لسٹ ہے، میں جانتا ہوں ان کو۔ اب دیکھو اس میں یہ جذبہ جب آئے گا مجاہد میں
کہ صرف GHQ میں میرا ریکارڈ نہیں، نگاہ نبوی میں بھی میرا نام ہے۔ انی لعارف اسماءہم، یعنی یہ آخری فوج اسلام کی، اس کے لحاظ سے میں صرف اختصار سے کہ جب اس کا جانتے ہیں تو پہلے تو سب جانتے ہیں۔ فرمایا میں لعارف، میں پہچانتا ہوں، میں صرف جانتا نہیں میں پہچانتا بھی ہوں۔ انی لعارف اسماءہم، ان کے نام، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپ دادا کے نام، ان کی پوری فیملی میں ہر مجاہد کی جانتا ہوں۔ تو اس باپ کے لیے کتنا اعزاز ہے کہ جس کے بیٹے کی وجہ سے وہ بھی نگاہ نبوت کے نیچے ہے، اور وہ بھی سرکار اس کا نام بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، آبا کا ذکر کیا۔ اور پھر فرمایا صرف یہی نہیں، وَأَلْوَانَ خُجُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ بیٹھ کر یا جن ٹینکوں پہ بیٹھ کر وہ آگے بڑھیں گے میں ان کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ الوان لون کی جمع ہے، الوان خیولہم، خیل کی جمع خیول ہے، کیونکہ گھوڑا جہاد کے لیے قیامت تک کام دے گا، اس واسطے بطور خاص سرکار نے اس کا ذکر کیا۔ جتنی بھی ترقی ہو جائے گی گھوڑا پھر بھی اعلیٰ جہاد ہے، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں کے کناروں پر، سہلوں پہ پہرا دینے کے لیے۔ فرمایا میں تو اتنا سامنے رکھے ہوئے ہوں، امت کہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ چلے گئے اور ہمارے سر پہ اب کون ہے۔ فرمایا میں تو سب کے نام جانتا ہوں۔ اور بخاری میں حدیث ہے، فرمایا قیامت تک میری امت کا ہر عمل میرے سامنے ہوگا، ہر عمل میں۔ فرمایا یہ بھی، اس میں اگر نام لیتے ایک ایک عمل کا تو پھر تو لاکھوں جلد کی ایک کتاب ہوتی۔ تو سرکار نے حتیٰ کہہ کر فرمایا حتی القضاة یخرج الرجل من المسجد، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا تنکا مسجد کی صفائی کی غرض سے جو اٹھا کے باہر پھینکتا ہے میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تو جو مسجد سے تنکا اٹھانے والے کو دیکھتے ہیں تو قبضہ گروپ کے قابضین کو اٹھا کے جو باہر پھینکیں گے کیا ان کو نہیں دیکھ رہے؟ فرمایا میرے سامنے ہر چیز ہوگی، میں دیکھوں گا۔ حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، موج میں اوس میں اس میں واضح فرما دیا۔ جب بھی میں تمہارا کوئی اچھا کام دیکھوں گا حمدت اللہ، میں کہوں گا الحمدللہ میرے غلام کس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگر کوئی غلطی دیکھوں گا استغفر لکم، میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دوں۔ اب اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے سامنے فتوحات پیش کی فسرانی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ فسرانی یعنی ایک خوشی یہ ہے کہ میری امت میں ایک بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا ہے اور وہ تلاوت کر رہا ہے۔ سرکار خوش ہے کہ میری امت بڑی ذہین لائق امت ہے کہ گلی گلی میں حافظ ہے۔ اور یہاں اس بات پر فرمایا جب میں نے مجاہدوں کو بڑھتے دیکھا اور میں نے فتوحات کو دیکھا فسرنی، مجھے یہ بات بہت اچھی لگی۔ بخاری شریف میں جب سرکار کیلولہ فرما رہے تھے ام حرام بنت ملحان کے گھر دوپہر کے وقت تو بیدار ہوئے، صحیح بخاری میں ہے، تو مسکرا رہے تھے۔ حضرت ام حرام جو آپ کی رضائی خالہ تھی پوچھا کہ یہاں اور تو کوئی بندہ ہے نہیں، تو مسکراہٹ کی وجہ مجھے نظر نہیں آ رہی، تو کس لیے مسکراہٹ ہے؟ یہ بخاری کے 7-8 مقامات پر یہ حدیث ہے۔ فرمایا ام حرام تم گھر کے اندر دیکھ رہی ہو تو میں تو پوری کائنات دیکھ رہا ہوں، تم صرف یہ دیکھ رہی ہو، آج میں کل بھی دیکھ رہا ہوں۔ فَنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي رَكِبُوا سَبَجَ هَذَا الْبَحْرَ غُزَاةً فِي اللَّهِ، میں نے دیکھا ہے کہ میرے غلام بحری جنگ کرنے کے لیے سمندر کی سوار ہو گئے اور جا کے وہ نکلے ہیں، اللہ نے انہیں فتح دی ہے، وہ تخت پہ بیٹھ کے مسکرا رہے تھے، میں انہیں دیکھ دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ اگرچہ اس جنگ کے لحاظ سے آگے الفاظ سے تعین قبرص کی فتح کا ہے، لیکن ایسے بھی دلائل ہیں
کہ ایک دستہ بحری جنگ کا جو چلا جدہ سے اور پہنچا ہند میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائی فتح پر بھی میں نے ان کو تخت پہ بیٹھے دیکھا ہے، لہٰذا وہ مسکرا رہے تھے تو ان کے مسکراہٹ پر میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ اب یہ جس وقت سرکار نے فرمایا، موجم اوسط میں یہ حدیث ہے، حوالہ جات آپ کو دکھاتے رہوں، اس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ